بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج سورہ عبسہ کی پہلی 10 آیات ان کی لغوی صرفی تحقیق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا اور آخر میں لغوی صرفی تحقیق کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی۔ آیات کی تلاوت ہو گئی ہے، اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ تو ترجمے میں ہم 2 ترجمے کریں گے، ایک ہم ترجمہ کریں گے اس میں لفظی ترجمہ، دوسرا ہم ترجمہ کریں گے با محاورہ ترجمہ۔ سب سے پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ عبسہ منہ بنایا یا تیوری چڑھائی یا ترش رو ہوئے، مختلف اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ اور تولا منہ موڑا، ان اس بات سے، جا آیا، ہو ان کے پاس، اعمیٰ اندھا شخص، وما یدریکا واو ما اور میم الف ما یہ سوالیہ ہے، کیا یدری خبر ہوتی کا آپ کو، لعلہ شاید، ہو وہ شخص، یزکا پاک ہو جاتا، او یا پھر یذکرو نصیحت حاصل کرتا، فا سو تنفعو فائدہ دیتی، ہو اس کو، الذکرہ نصیحت، اما بہرحال، من وہ شخص، استغنا جو بے پرواہ ہے، فا تو انتا آپ، لہو اس کے لیے، تصدی پیچھے پڑتے ہیں، واو اور ما نہیں ہے، علیکا آپ پر، اللہ یہ بات، لا یزکا کہ وہ پاک نہ ہو، واو اور اما بہرحال، من جو شخص، جا آتا ہے، کا آپ کے پاس، یسعی کوشش کرتا ہے یا دوڑتا ہے، واو اور ہوا وہ، یخشا ڈرتا ہے، فا تو انتا آپ، انہو اس سے، تلہا غفلت میں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے، عبس وتولی، نبی ترش رو ہوئے اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا شخص، وما یدریکا اور آپ کو کیا خبر، لعلہ یزکی شاید کہ وہ پاک ہو جاتا یا وہ نصیحت حاصل کرتا اور نصیحت اس کو فائدہ دیتی، بہرحال وہ شخص، استغنا جو کہ بے پرواہ ہے، انت لہو تصدی آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ پاک نہ ہو، اور بہرحال وہ شخص جو آتا ہے آپ کی طرف دوڑتا ہوا اور وہ ڈرتا ہے، آپ اس سے غفلت کے اندر ہیں، غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہرحال اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے عبسہ، عبسہ یا عبسو، اس کا مطلب ہوتا ہے چیں بجبی ہونا، منہ بنانا، ترش رو ہونا، یہ اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ اسی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ دیکھیں، تولا، تولا یہ اصل میں تولیہ تھا، تولیہ یا تولیو، باب اس کا تفاعل ہے، اس کے بعد اس میں کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا تولا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا یا پیٹھ پھیر کر جانا، یہ اس طریقے کے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، جا یجی اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اعمیٰ یہ اندھے کو کہتے ہیں۔ یدری، یہ جو یدری ہے یہ اصل میں تھا یدریجو، ادرا یا یدریجو، باب اس کا آتا ہے افعال اور اس کا مطلب ہے جتلانا، آگاہ کرنا، تو وہاں پہ اس پہ قاعدہ جاری ہوا ہے جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، تو یہ آخر میں جو یا ہے یہ ساکن ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یزکا، دیکھیں جو یزکا ہے یہ اصل میں تھا یتزکایو، جو آخر والا یا تھا وہ تو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے کالا والے قاعدے سے ہم نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، اور باقی جو شروع کے اندر تا ہے جو آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، تا کو ہم نے زا کیا، زا کا زا کے اندر ادغام کر دیا، اتحارا اتھاقہ والے قاعدے کے تحت، تو تا کو زا کر کے زا کا زا کے اندر ادغام کر دیا گیا ہے، تو یہ اس طریقے سے ہو گیا ہے یزکا۔ یہ تزکیہ سے ہے، اس کا مطلب ہے پاک صاف ہونا، سنورنا، سجانا، یہ اس طریقے کے اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اگلا لفظ ہے یذکرو، یہ جو یذکرو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم کا، یہ اصل میں تھا یتذکرو، تذکر یتذکرو، باب اس کا آتا ہے تفاعل، تو یہاں پر بھی تا کو دال کیا، دال کا دال کے اندر ادغام کر دیا، وہی والا قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہوا ہے جو کہ یہاں پر جاری ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔
आगे चलें, अगला लफ्ज़ है तनफ़ाउ, नफ़ा यनफ़ाउ, बाब इसका आता है फ़ातहा और इसका मतलब होता है फ़ायदा हासिल करना, और ज़िक्रा इसका मतलब होता है नसीहत। उसके बाद अब अगला लफ्ज़ देखें इस्तगना। देखिए जो इस्तगना है ये असल में था इस्तगनाया, काला वाले कायदे से हमने अलिफ से तब्दील कर दिया तो बन गया इस्तगना। बाब इसका आता है इस्तिफ़आल और माना इसका होता है बेपरवाह होना, ये भी हो गया। आगे देखें अगला लफ्ज़ देखें तसद्दा। तसद्दा ये असल में था ततसद्दायु, ततफ़ाअलु के वज़न पर, तफ़ाअला यतफ़ाअलु ततफ़ाअलु। जो शुरू के अंदर एक ता इजाफी थी, वो जो ता है ताए मुज़ारियत वाले कायदे की वजह से एक ता हज़फ हो गई है, और आखिर में वाली जो या मफ्तूह या मज़मूम थी ततसद्दायु था ना, तो काला वाले कायदे से हमने इसको अलिफ के साथ तब्दील कर दिया तो ये बन जाएगा तसद्दा, और इसका मतलब होता है दरपे होना, किसी मामले की तरफ मुतवज्जे होना, किसी चीज़ की पीछे पड़ना, ये इसके मानी किए गए हैं। उसके बाद आगे लफ्ज़ देखें यज़्ज़का, ये गुजर चुका है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और उसके बाद जा यजू ये भी आ गया है, यहाँ पे हमने बता दिया था। अगला लफ्ज़ देखें यसआ, सआ यसआ, यसआयु से यसआ हो गया है, काला वाला इसके अंदर कायदा लगा है, इसका मतलब होता है दौड़ना भागना, ये इसके माने आते हैं। उसके बाद आगे लफ्ज़ देखें यख्शा, खाशी या यख्शा, तो बाब इसका आता है समिया और इसका मतलब होता है डरना, और इसी से ये मुजारे का सीगा है, यख्शायु से हो गया है ये यख्शा। और आखिरी लफ्ज़ देखें तलहा। देखें जो तलहा है ये असल में था ततलहायु, इसका मतलब होता है गफलत के अंदर पड़ना, बेपरवाही करना, ये इसके मानी है। एक ता जो है वो ता मुजारत वाले कायदे की वजह से हज़फ हो गई है, और आखिर में जो या मजमूम थी काला वाले कायदे की वजह से जब हमने उसको अलिफ के साथ तब्दील कर दिया तो आखिर में आपके सामने ये वाली सूरत नज़र आ गई है तलहा, माना मैं आपको इसका बता चुका हूँ। तो ये लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ थी वो हमने कर ली है, लफ्ज़ी तर्जमा वो हमने कर लिया है, बामुहावरा तर्जमा वो हमने कर लिया है। अगले सबक के अंदर इन्हीं आयात की तरकीब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा पारा की तर्जमा तफसीर तरकीब में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम सूरह आबसा की पहली 10 आयात की तरकीब करेंगे। देखें गुज़श्ता सबक के अंदर जो पहली 10 आयात हैं इनके हमने तर्जमा कर लिया था, लफ्ज़ी तर्जमा भी हो गया था, बामुहावरा तर्जमा हो गया था, लुग़वी सरफ़ी तहक़ीक़ हो गई थी। आज के सबक के अंदर इनकी हमने तरकीब करनी है। आबसा ये फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ है, वाव हर्फ़ अतफ़ है, तवल्ला फ़ेल, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है। और ये जो आगे वाला जुमला है ना, इसको आपने मफ़ूल लहू बनाना है, तवल्ला का भी बना सकते हैं, आबसा का भी बना सकते हैं। अन मस्तरिया जा फ़ेल हु ज़मीर मफ़ूल, अल आमा ये बनेगा जा का फ़ाइल, जा फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर अन मस्तर की तावील में होकर मफ़ूल लहू बनेगा, तवल्ला का या फिर आबसा का, दोनों का बना सकते हैं। तो तवल्ला फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल लहू से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जुमला आतिफ़ा होगा। आगे चलें, मा ये बमाना अय्यु शैइन के है, अय्यु शैइन मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनेगा मुब्तदा, युदरी ये फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल है, काफ़ ज़मीर इसके लिए मफ़ूल अव्वल है, और ये जो आगे वाला जुमला है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनेगा इसके लिए मफ़ूल सानी। तो युदरी फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों मफ़ूलों से मिलकर ये मुब्तदा की ख़बर बनेगा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनेगा। अब आगे देखें जरा इसकी तरकीब। लाल्ला ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और हु ज़मीर ये बनेगा इसका इसम, ये ज़क्का फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह, औ हर्फ़ अतफ़ ये ज़क्कर फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जुमला आतिफ़ा होकर ये जो लाल्ला हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है इसकी बनेगा ख़बर। तो लाल्ला हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म ख़बर से मिलकर फिर हमने इसको लिए बनाना है, ये वाला जो पीछे वाला जुमला ना इसके लिए हमने बनाना है मफ़ूल, लेकिन ये चूँकि तमन्नी तरजीह के लिए आता है लाला, लेकिन यहाँ पे तमन्नी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये पूरा जुमला मिलकर आप बना दें इसको तमन्ना, तमन्नी कह दें, तमन्ना कह दें, बात एक ही है। और ये जो आगे वाला है ना ये बन जाएगा इसके लिए जवाब तमन्ना। ये फ़ा जज़ाइया है, तनफ़ा ये फ़ेल है, इसके अंदर हु ज़मीर ये बनेगा इसके लिए मफ़ूल, अज़िक्रा ये बनेगा इसके लिए फ़ाइल। तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर जवाब तमन्ना है, तो तमन्ना अपने जवाब तमन्ना से मिलकर जुमला होकर फिर ये बन जाएगा युदरी का मफ़ूल सानी, युदरी फ़ेल अपने फ़ाइल दोनों मफ़ूलों से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये अय्यु शैइन जो मुब्तदा बनाया था इस मुब्तदा की ख़बर बनेगा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनेगा। आगे चलें, ये अम्मा शर्तिया है, मन इसम मौसूल है, इस्तगना ये फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर बनेगा इसके लिए फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये जो मन इसम मौसूल है इस मौसूल का सिला है, मन मौसूल अपने सिला से मिलकर ये बन जाएगा शर्त, और इसकी जज़ा क्या है, इसकी जज़ा ये वाली आगे वाला जुमला इसकी जज़ा है। आगे चलें, फ़ा जज़ाइया है, अंता ये मुब्तदा है, तसद्दा ये फ़ेल है, और इसके अंदर अंता ज़मीर ये फ़ाइल है, और लहू जार में जो मिलकर इसी तसद्दा फ़ेल के मुतालिक है। अब ये जो अंता ज़मीर आपने इसके लिए फ़ाइल बनाई थी इसको आप बनाएं ज़ुल्हाल, ये वाओ हालिया, ये जो माँ है मुशाबे बिलैसा है,
اور یہ جو ہے نا اللہ یزکا، یہ بنے گا اس ماں کا اسم، اور علیہ کا جار مجرور مل کر یہ باسن شبہ فعل کے متعلق کریں آپ۔ باسن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر ہے، اور یہ بن جائے گا اس کے اسم۔ ان مصدریہ ہے، لا یزکا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا ماں کا اسم، اور یہ جو باسن علیہ کا یہ بن جائے گا ماں کی خبر۔ تو ماں مشبہ بھی لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ تصدیٰ کے اندر جو انتا ضمیر ذوالحال بنی تھی، اس ذوالحال سے کہ یہ والی پورا جملہ بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا تصدیٰ کا فاعل، تصدیٰ فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انتا یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پیچھے والا جملہ ہم نے شرط بنایا تھا اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، واو یہ حرف عطف ہے، اما یہ شرطیہ ہے، من اسم موصول، مبتدا بمعنی شرط کے ہے، جاء یہ فعل ہے، اور اس کے اندر کاف ضمیر جو ہے یہ جاء کا مفعول ہے، اور اس کے اندر ہوا ضمیر یہ فاعل ہے، اور اس ہوا ضمیر کو آپ نے بنانا ہے ذوالحال، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یسعی یہ اسی ہوا ضمیر ذوالحال سے بنے گا حال، لیکن اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ دوبارہ ذوالحال بنے گی، کیونکہ اگر آپ ترجمہ کریں گے نا تو یہاں پہ ترجمہ 2 مرتبہ ہو رہا ہے ذوالحال حال والا۔ مثال کے طور پہ بہرحال وہ شخص جو آیا آپ کے پاس اس حال میں کہ وہ دوڑ رہا تھا یا وہ کوشش کر رہا تھا، تو دیکھیں یہاں پہ بھی حال والا ترجمہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا وہ اس حال کے اندر دوڑ رہا تھا کہ وہ ڈر رہا تھا، یعنی جو دوڑتا دوڑتا آ رہا تھا اس کے اندر بھی اس کی حالت یہ تھی کہ وہ ڈر رہا تھا، تو یہ والا جملہ بھی دیکھیں، یہ والا جملہ بھی اسی سے حال واقع ہو رہا ہے یسعی کی ہوا ضمیر سے، تو یسعی میں ہوا ضمیر بنے گی ذوالحال، اور واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا یخشا فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر ہے، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یسعی کی ہوا ضمیر سے حال ہے، یسعی فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جاء میں ہوا ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، جاء میں ہوا ضمیر ذوالحال، اور یہ آگے والا جملہ حال، ذوالحال حال مل کر جاء کا فاعل ہے، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو من اسم موصول ہے، اس یا مبتدا بھی بنا سکتے ہیں متضمن بمعنی شرط کے، اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس شرط کی جزا کیا ہے وہ یہ والا جملہ ہے، فا جزائیہ، انتا یہ مبتدا ہے، انہو جار مجرور مل کر اسی طلحہ فعل کے متعلق ہے، اس میں انتا ضمیر فاعل ہے، طلحہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انتا مبتدا کی خبر ہے، انتا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ پیچھے والا جملہ ہم نے شرط بنایا تھا، اس شرط سے جزا کیا ہوگی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر سورہ عبسہ کی پہلی 10 آیات ان کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلی 10 آیات ہم نے یہاں پہ ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، اس میں ہم نے لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، با محاورہ ترجمہ یہ بھی ہو چکا ہے، اسی طریقے سے اس میں لغوی صرفی تحقیق وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو ترکیب ہے وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر جو اس کی تفسیر باقی رہتی ہے وہ ہم تفسیر کریں گے۔ تو دیکھیں تفسیر سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو صورت ہے اس کا نام کیا ہے۔ دیکھیں اس کا جو مشہور نام ہے وہ ہے عبس، اور اسی طریقے سے اس کا ایک نام سورہ صافہ بھی ہے، اور اسی طرح اس کا ایک نام سورہ مسفرہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ والی جو آیات ہیں، یہ والی جو بلکہ صورت ہے، اس صورت کی جو ماقبل سورہ نازعات ہے اس کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو دیکھیں 2 طرح سے ربط بیان کیا گیا ہے، ایک اس میں معنوی طور پر بھی ربط ہے اور لفظی طور پر بھی دونوں کے درمیان ربط موجود ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو معنوی طور پر جو ربط ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ دیکھیں معنوی طور پر کئی طرح سے ربط بیان کیا گیا ہے۔ ایک ربط تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ماقبل والی صورت میں جس طریقے سے قیامت کا تذکرہ تھا، اس صورت کا بھی ایک اہم مضمون وہ قیامت کا تذکرہ ہے، جو کہ قیامت کے کچھ حالات اس صورت کے بالکل آخر کے اندر یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ایک ربط تو اس اعتبار سے ہے کہ جس طریقے سے وہاں پر قیامت کا تذکرہ تھا اور اسی طرح یہاں پر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ دیکھیں جو دوسرا ربط بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر سورہ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما انت منذر من یخشاھا، کہ آپ اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے، یعنی جس کے اندر خشیت ہے، اور اس صورت کے اندر اسی ترک انذار پر بظاہر عتاب یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا ربط ہو گیا۔ تیسرا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورہ نازعات کے اندر فرعون جو کہ ایک سرکشی اور طغیانی کی ایک بہت بڑی مثال تھا، اس کے برعکس اس صورت کے اندر ایک طالب حق کی خاکساری اور عاجزی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی دونوں صورتوں کے اندر ربط یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور ربط بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر انعامات خداوندی کا تذکرہ تھا، مثال کے طور پہ اخرج منہا ماءھا ومرعاھا وغیرہ ذالکہ،
اور اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ آپ آگے چل کے پڑھ بھی لیں گے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی کافی نعمتوں کا یہ تذکرہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں ربط بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور ربط جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر تخلیق آسمان کا، تخلیق زمین، اس کا تذکرہ تھا، اور یہ والی جو صورت ہے اس کے اندر جو انسان ہے اس کی تخلیق کا تذکرہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے بھی دونوں صورتوں کے اندر ربط ہے۔ تو معنوی اعتبار سے مختلف طریقوں سے ربط بیان کیا جاتا ہے، جو کہ میں نے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لفظی طور پہ ربط کی، تو لفظی طور پر بھی دونوں صورتوں کے درمیان ربط یہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ صورت کے الفاظ تھے هل لک ان تزکا، یہاں پہ اس کے برعکس ہے لعلہ یزکا۔ اسی طریقے سے گزشتہ صورت کے اندر کیا تھا انما انت منذر من یخشاہا، اور یہاں پر کیا ہے اما من جاءک یسعی وہو یخشی۔ یا اسی طریقے سے جو سورہ نازعات تھی اس میں تھا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اور یہاں پر ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ۔ تو لفظوں میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو دونوں صورتوں کے جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہ تھا دونوں صورتوں کے درمیان ربط۔ بات کر لیتے ہیں پہلی 10 آیات کی شان نزول کی۔ دیکھیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش مکہ کے سردار تھے، ان میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابی بن خلف تھا، اسی طریقے سے امیہ بن خلف تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عباس بن عبد المطلب۔ ان حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک انتہائی اہم گفتگو کے اندر مصروف تھے کہ اچانک ایک نابینا صحابی جن کا نام ذکر کیا جاتا ہے عبداللہ بن مکتوم، یہ تشریف لائے ہیں۔ اب یہ چونکہ نابینا تھے اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو دعوت اسلامیہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو صحابی آئے ہیں انہوں نے آ کر اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا اقرأنی علمنی مما علمک اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے پڑھائیں اور آپ مجھے تعلیم دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلایا ہے۔ تو وہ یہ والی بات بار بار دہرانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی جو بات تھی ناگوار گزری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جواب دینے کے بجائے ان سے رخ انور کو پھیر لیا اور کفار کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے گفتگو کر کے جب فارغ ہوئے ہیں اور اپنے گھر جانے لگے ہیں، اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، جس پر بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عتاب کیا گیا ہے کہ ایک نابینا صحابی اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کو توجہ نہیں دی، اور بجائے اس کے آپ کافروں کو دعوت اسلام دینے میں مشغول رہے ہیں۔ آپ ان کو ہدایت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں جو کہ بالکل بے پرواہ ہیں، جن کو ہدایت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، اور جب یہ تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مرحبا لمن عاتبنی فیہ، یعنی ایسے شخص کو میں مرحبا کہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب کیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کرتے تھے حل لک حاجہ، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے تو آپ پیش کریں۔ 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بھی بنایا تھا، خود غزوہ میں تشریف لے گئے اور پیچھے ان کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ قادسیہ کی جنگ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر یہ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو بہرحال یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ عبسہ وتولی، منہ بنایا اور رخ انور کو یہ پھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر یہ عتاب کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے چہرے مبارک کے اوپر تیوری چڑھائی ہے، اور ایک نابینا مسکین آدمی جو کہ نہایت طلب سعدی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا تھا، آپ نے اپنے چہرے کو اس سے پھیر لیا۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے اعراض کیا تھا، منہ موڑا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو مفسرین کرام نے اس کی مختلف وجوہات یہ ذکر کی ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک کر کے ساری وجوہات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں پہلی وجہ تو یہ ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ یہ جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم، یہ تو میرے جان نثار اور مخلص صحابی ہیں، یہ تو ہر وقت موجود رہتے ہیں، اگر ان کے سوال کا اس وقت جواب نہ بھی دیا جائے تو تب بھی کوئی دین کا کوئی خاص نقصان نہیں ہے، بعد میں جواب دے دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو کفار ہے یہ تو ایک موقع ہے، ابھی یہ موجود ہیں، پھر یہ اٹھ کر چلے جائیں گے، پھر بعد میں پتہ نہیں اس طریقے سے اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور کیا پتہ ان کا خاتمہ کفر کے اوپر ہو جائے، تو اس لیے ان کو پہلے توجہ دینی چاہیے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ کے کفار کی جانب یہ توجہ کی۔ تو ایک وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ ذکر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو کفار ہیں ان کا گناہ اور ان کا جرم یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں۔
بنسبت حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ تو ایک دینی مسائل اور سوالات و جوابات پوچھنے چاہتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ ضروری سمجھا کہ جس کا مسئلہ زیادہ بڑا ہے اس کو پہلے حل کرنا چاہیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کی طرف توجہ دی کہ شاید یہ میری تبلیغ کرنے سے ایمان کو قبول کر لیں۔ دوسری وجہ اور تیسری وجہ ایک اور بھی ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کا آنا اور ایک مرتبہ سوال کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار اصرار کرنا یہ آداب مجلس کے خلاف تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے ان سے منہ موڑا ہے، ان سے اعراض کیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ موڑنا پسند نہ آیا، اور بظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عتاب کیا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو ازالہ شرک اور کفر اس کی کوشش کر رہے تھے جو کہ اہم تھا، لیکن ان کے جو مخاطب تھے ان کے اندر طلب نہیں تھی، وہ بے طلبے تھے، اور اس کے برعکس جو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے یہ طالب صادق تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کرتے ہیں تو ان کو فائدہ حاصل ہونا یہ یقینی تھا، لیکن اس کے برعکس یہ جو بے طلبے اور بے ہدایت لوگ تھے کفار و مشرکین، ان کو فائدہ حاصل ہونا یہ یقینی نہیں تھا، یہ ایک وہمی چیز تھی۔ تو جب یقین اور وہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو یقینی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے جس کا فائدہ یقینی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ آپ جس جگہ پر یقینی فائدہ ہے آپ اس طرف توجہ دیں، اور آپ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو تبلیغ کریں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو صیغہ لے کر آئے ہیں وہ غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں، حاضر کا صیغہ نہیں لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی خاطر یہ غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان نہیں تھا، لیکن یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں تھی، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہوا تھا، کیونکہ گناہ تو تب ہوتا جب کہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا علم ہوتا، جبکہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے تو دینی مسئلہ سمجھ کے کفار کو تبلیغ کرنا چاہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور منشا یہ تھی کہ جو طالب حق عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں ان کو طرف توجہ دی جائے اور ان کو تبلیغ کی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چین بجے بھی ہوئے اور منہ موڑا اس بات سے کہ اندھا اس کے پاس آیا ہے۔ اب اگلی دعا یاد دیکھیں، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ دیکھیں یہاں پہ دو لفظ ہیں، ایک ہے یزکا، دوسرا ہے یذکر۔ یزکا یہ تزکیہ سے ہے اور یذکر یہ تذکر سے ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف کرنا، اور تذکر یعنی واعظ و نصیحت حاصل کرنا، دین کی باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ تو ایک اعتبار سے یہ دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور ایک اعتبار سے دونوں کے اندر فرق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ آپ ان صحابی کی طرف توجہ دیتے، آپ ان صحابی کو تبلیغ کرتے، تلقین کرتے، تو عین ممکن تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے ان کا جو باطن ہے وہ ہر طرح سے ظلمت، گناہوں سے، ہر طرح سے پاک ہو جاتا اور ان کو کامل تزکیہ یہ نصیب ہو جاتا، یا پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت سن کر ان کو فائدہ حاصل ہو جاتا۔ تو دو کاموں میں سے ایک کام کا ہونا یہ یقینی تھا، جبکہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے تو وہ ایک گمانی چیز تھی، ممکن تھا وہ ہدایت قبول کرتے، ممکن تھا وہ ہدایت قبول نہ کرتے، تو اس لیے یقینی کام کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے اندر ایک اور سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں، ایک ہے مسلمان کو تعلیم دینا اور اس کی دلجوئی کرنا، اور دوسری ہے غیر مسلم کو ہدایت دینے کے لیے ان کو تبلیغ کرنا، جب یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں تو ارشاد باری تعالیٰ سے یہ والی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جو مسلمان کو جو تعلیم کرنا ہے، مسلمان کو جو تبلیغ دینا ہے، مسلمانوں کی جو دلجوئی کرنا ہے، مسلمانوں کی تعلیم و اصلاح کی جو فکر کرنا ہے، یہ غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی فکر سے زیادہ واضح اور زیادہ اہم چیز ہے، تو لہذا اس چیز کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں ایک اور فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ جو علماء غیر مسلموں کو اسلام کی طرف مانوس کرنے کے لیے اور ان کے شبہات کو زائل کرنے کے لیے کچھ اس قسم کے کام کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو قرآنی ان آیات کے اعتبار سے یہ والی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کی علم کی اصلاح کرنا اور مسلمانوں کے جو دلجوئی ہے اور ان کی تشویش کو دور کرنا یہ زیادہ مقدم ہے بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو آپ اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ بہرحال جو شخص آپ سے منہ موڑتا ہے، آپ سے بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو دیکھیں اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ بے ہدایتیں ہیں، ان کو ہدایت کی کوئی طلب نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو تبلیغ کرتے بھی ہیں
تو ان کا ہدایت حاصل ہونا نہ ہونا یہ ایک وہمی چیز ہے، پتہ نہیں حاصل کرتے ہیں ہدایت، پتہ نہیں حاصل نہیں کرتے ہیں، تو یقینی چیز یعنی صحابی کو تبلیغ کو چھوڑ کے ایک وہمی چیز کے پیچھے پڑنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کو تبلیغ کریں اور یہ آپ پر ایمان نہ بھی لائیں تو تب بھی آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ اور وبال نہیں ہے۔ یا تو ایسا ہوتا نا کہ اگر یہ کفار و مشرکین ایمان نہ لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گناہ یا وبال ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما علیک الا یزکا، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں اپنا تزکیہ نہیں کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، آپ پر کسی قسم کا کوئی وبال نہیں ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کفار اور مشرکین کی فکر سے زیادہ جو صحابہ ہیں جو آپ کے جانثار ہیں آپ ان کی یہ فکر کریں۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں وَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو دین کی طلب کے اندر جو علم حاصل کرنے کی طلب میں دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے، اس کے اندر خشیت الہی بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس میں ایک واضح طور پر یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو علماء ہیں یا اسی طریقے سے جو دیندار طبقہ ہے ان کو اس چیز کی خاص طور پر فکر ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی جائے، ان کو پکا مضبوط مسلمان بنایا جائے، اور بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت نہیں دینی ہے، وہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں پر توجہ دینا یہ اس سے زیادہ اہم اور ضروری کام ہے۔ تو بہرحال یہ ان آیات ہیں جن کی ہم نے آج کے سبق کے اندر تفسیر کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے چلیں گے کہ لغوی صرفی تحقیق ہوگی، ترکیب ہوگی اور اس کے بعد ان کی تشریح اور تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کے ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور اسی طریقے سے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات دیکھ لیں، آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ پھر اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور پھر آخر میں اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، ہا وہ تذکرہ نصیحت ہے، فاسو من جو شخص، شاء چاہے، ذکرہ نصیحت حاصل کر لے، ہو اس قرآن سے، فی میں صحف صحیفے میں، مکرمہ معزز، مرفوعہ بلند کیے ہوئے، مطہرہ پاک کیے ہوئے، با ساتھ، ایدی ہاتھ، سفرہ لکھنے والے، کرامن بزرگ، بررہ نیک، قتلہ قتل کیا جائے، انسان ما کس قدر، اکفرہ نہ شکرہ ہے، ہو اس کا، من سے، ایو کس چیز، شیئن چیز، خلقہ پیدا کیا، ہو اس کو، من سے، نطفہ سے، خلقہ پیدا کیا، ہو اس انسان کو، فاسو قدرہ اندازہ لگایا، ہو اس انسان کا، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرہ آسان کیا، ہو اس کا، ثم پھر، اماتا موت دے گا، ہو اس کو، فاسو اکبرہ قبر میں ڈالے گا، ہو اس کو، ثم اذا شاء انشرہ، انشرہ اس کا مطلب ہوتا ہے مردہ کو زندہ کرنا، جب وہ چاہے گا مردہ کو زندہ کر دے گا۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ تو پہلی آیت دیکھیں، کلا انہا تذکرہ، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن تو بے شک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ جو شخص چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، ایسے صحیفوں کے اندر ہے جو کہ معزز ہیں، مرفوعہ بلند صحیفوں میں ہے، پاک صحیفوں کے اندر ہے، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، جو کہ بزرگ نیک ہیں، قتل کیا جائے یا مارا جائے انسان، کس قدر وہ رحمان کا ناشکرہ ہے، چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے رحمان نے اس کو پیدا کیا ہے، نطفے سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ لگایا، پھر اس کے راستے کو آسان کیا، پھر اس کو موت دے گا اور اس کو قبر میں ڈالے گا، ثم اذا شاء انشرہ جب وہ چاہے گا مردہ کو زندہ کر دے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ کلا یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ ڈانٹنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، حاضمیر یہ اسم ہے، تذکرہ
یہ اصل میں باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، ذکر یذکر تذکرہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ من یہ اسم موصول ہے، شاء یشاء یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور ذکر یذکر یہ باب اس کا آتا ہے نصرہ، اور اسی سے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا۔ فی صحف مکرمہ، صحف یہ جمع ہے صحیفہ کی، اس کا مطلب ہوتا ہے ورق، کاغذ یا کاغذوں کا ایک دستہ وغیرہ، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ مکرمہ یہ باب تفعیل سے ہے، کرمہ یکرم التکریم، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مکرمہ یہ معزز اور تکریم کی ہوئی، اس معنی کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے چلیں، مرفوع، رفع یرفع اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر اٹھنا، اسی سے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مرفوع اسم مفعول مؤنث کا صیغہ ہے، بلند کی ہوئی چیز۔ آگے چلیں، طہر یطہر تطہیر، باب اس کا آتا ہے تفعیل، اسی سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ مطہرۃ اسم مفعول مؤنث کا صیغہ ہے، مطلب ہے اس کی پاک کی ہوئی چیز۔ آگے چلیں، ایدی یہ جمع ہے ید کی، ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ایدی۔ اور سفرہ، سفرہ کے بارے میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال تو اس کا یہ ہے کہ یہ جمع ہو سافر کی، اور سافر یہ ہوگا کاتب کے معنی میں۔ دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جمع ہو سفیر کی، اس وقت پھر یہ اس کا مطلب ہوگا قاصد، جو سفیر ہوتے ہیں نا، جو کسی کا پیغام رسانی کے لیے ادھر ادھر چیزیں وغیرہ یا پیغام لے کر آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی بھی یہ جمع ہو سکتی ہے۔ تو دونوں احتمال ہے اس کے اندر، سفیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور سافر کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ آگے چلیں، کرام، کرام یہ جمع ہے کریم صفت مشبہ کی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے باب کرما یکرم، اس سے اسم فاعل نہیں آتا ہے بلکہ اس سے صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے، اسی کی یہ جمع ہے۔ اور آگے دیکھیں، آگے لفظ ہے بررہ، بررہ یہ جمع ہے برن کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نیکوکار، نیکوکار شخص کو بر کہا جاتا ہے، اسی کی جمع آتی ہے بررہ۔ اور قتیلہ یہ آپ کو معلوم ہے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ اکفرہ یہ اصل میں ہے تو باب افعال سے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن یہ اصل میں فعل تعجب ہے یہاں پہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ما ازربہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے، ما اکفرہ کس قدر وہ رحمان کا ناشکرہ ہے۔ آگے چلیں، من ای شیء خلقہ یہ پہلے گزر چکا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا۔ نطفہ یہ نطفے کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ قدر یقدر تقدیر، باب اس کا تفعیل آتا ہے، اور اسی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم کا۔ اور یسر یسر تیسیر یہ بھی باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا۔ امات یمیت باب اس کا آتا ہے افعال، اور یہ اصل میں تھا امواتا تھا، کالا والے قاعدے سے یہ اماتا ہو گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو موت دینا، کسی کو وفات دینا۔ اکبر یکبر اکبار، باب افعال سے یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قبر کے اندر ڈالنا۔ شاء یہ پہلے گزر چکا ہے۔ انشر ینشر انشار یہ باب افعال سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اٹھانا، مردے کو زندہ کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق بھی ہماری ہو چکی ہے، لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک ان آیات کی ترکیب کریں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ان آیات کا ہم نے ترجمہ کر لیا تھا، لفظی ترجمہ ہو گیا تھا، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا تھا، لغوی صرفی تحقیق ہو گئی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ان آیات کی ہم ترکیب کریں گے۔ کلا یہ حرف ردہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، حاضمیر یہ اس کا اسم ہے، تذکرہ یہ بنے گی اس کی خبر۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا نتیجہ ہے، من مبتدا بھی ہوگا اور شرطیہ بھی ہوگا۔ من شرطیہ مبتدا، شاء یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ والی ہے۔ ذکر فعل، ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس شرط کی جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اچھا، یہ والا جو جملہ ہے فمن شاء ذکر، یہ بنے گا جملہ معترضہ، مطلب اس کا ماقبل اور مابعد اس کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک مستقل جملہ ہے، کیونکہ جو آگے والا جملہ ہے نا، یہ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ، یہ پورے جملہ اس کا ترکیبی تعلق ہے تذکرہ کے ساتھ۔ کیسے تعلق ہے اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں۔ فی حرف جر ہے، صحف یہ بنے گا موصوف، اور مکرمہ یہ بنے گی اس کی صفت اول، مرفوعہ یہ بنے گی صفت ثانی، مطہرہ یہ بنے گی صفت ثالث۔ با حرف جر ہے، ایدی مضاف، سفرہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ کائنۃن شبہ فعل کے متعلق ہو کر پھر یہ بن جائے گی اس مکرمہ کی صفت رابع۔ 4 صفات ہوگی، اس کے بعد یہ کرامن صفت خامس ہے، 5ویں صفت ہے، اور یہ بررہ صفت سادس ہے، تو کل 6 صفات ہوں گی کس کی؟ صحف کی۔ صفت اول یہ مکرمہ 1 2 3 4 5 اور 6، تو یہ صحف اپنی ساری صفات سے مل کر یہ بن جائے گا
فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ اس کو کائنۃ شبہ فعل کے متعلق کریں گے، تو فی جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائنۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر آپ اس تذکرہ کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ تذکرہ موصوف یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گی اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر انہ کی خبر، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہ حروف مشبہ بالفعل، اس کی ایک خبر یہ بن جائے گی اور جو دوسری خبر ہے یہ پورے کا پورا جملہ اس کی خبر ثانی بن جائے گی، تو آپ دو ترکیبیں اس کے اندر کر سکتے ہیں۔ ایک تیسری ترکیب بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جملہ معترضہ نہ بنائیں، یہ علیحدہ ہوگا، یہ علیحدہ ہوگا، اور یہ جو آگے والا ہے یہاں تک یہ کائنات ان کے متعلق ہو کر یہ ہیا ضمیر محذوف کی خبر بن جائے گا، تو اس وقت اس کا ترکیبی اعتبار سے تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب اس کے ساتھ ترکیبی اعتبار سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس پوری آیت ہے فمن شاء ذکر، اس کو جملہ معترضہ ماننے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آگے چلیں، قتیلہ یہ فعل مجہول ہے، الانسان یہ بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا لفظوں کے اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ بددعا دی جا رہی ہے، تو یہ بن جائے گا جملہ انشائیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے آگے ما اکفرا، یہ اسی کی علت واقع ہو رہی ہے، کیسے؟ میم الف ما یہ ایو شعین کے معنی میں ہوگا، ایو شعین مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اکفرا یہ فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس ایو شعین مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، یہ چونکہ فعل تعجب ہے لہذا یہ انشائیہ ہوگا، جملہ انشائیہ ہو کر یہ ماقبل جو جملہ ہے اس جملے کی بن جائے گا علت، تو یہ والا جملہ اپنی علت سے مل کر جملہ تعلیلیہ ہوگا۔ آگے چلے، من ای شعین خلقا، من حرف جر ہے، ای مضاف شعین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی خلقا فعل کے متعلق ہے، خلقا فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں، من حرف جر ہے، نطفۃ مجرور، جار مجرور مل کر اس خلقا فعل کے متعلق ہے، خلقا فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے، فا حرف عطف قدر فعل ہو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ دوبارہ معطوف ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، اور یہاں پر نا فعل محذوف ہے، یسر فعل، یسر فعل یہاں پہ محذوف ہے، اور یہ جو السبیل ہے یہ اسی یسر فعل کا مفعول واقع ہو رہا ہے جو کہ یہاں پہ محذوف ہے، اور اسی محذوف شدہ فعل کی تفسیر یہ والا فعل کر رہا ہے، تو یہ والا جملہ بن کے یہ بن جائے گا مفسر، یسر فعل ہوا ضمیر فاعل السبیل مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر یہ بن جائے گا مفسر، اور یہ والا جو جملہ ہے اسی کی تفسیر واقع ہوگا، یسر فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر آپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں تفسیر، نام دو ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، تو مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر پھر یہ معطوف، آگے بھی ایسے ہی ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، اماتا فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، اکبر فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ثم حرف عطف ہے، اذا شرطیہ، شاء فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہے، انشر فعل ہوا ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 11 سے لے کے 22 تک ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ دیکھیں گزشتہ اسباق کے اندر ان آیات کی ہم نے ترجمہ بھی کر لیا تھا، لفظی ترجمہ بھی، با محاورہ ترجمہ بھی، اور اس کی ترکیب یہ بھی ہو چکی ہے، تفسیر اس کی باقی ہے، وہ تفسیر ہم انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر کریں گے۔ آپ شروع کی آیت دیکھیں، کلا انہا تذکرہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو ایک نصیحت کی چیز ہے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اس میں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ والی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ان مشرکین کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں کہ مشرکین ضرور ہی ایمان قبول کر لیں، اگر یہ تو بس ایک نصیحت کی چیز ہے، اگر کوئی ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کو ویلکم ہے، اچھی بات ہے، ایمان قبول کرے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر اس کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان اور تکلیف نہیں ہے، تو لہذا آپ ان کے زیادہ درپے نہ ہوں اور اپنے آپ کو زیادہ مشقت کے اندر نہ ڈالیں اور ان کے زیادہ پیچھے نہ پڑیں کہ پیچھے پڑھ کے آپ ان سے ایمان ضرور ہی قبول کروائیں گے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے ہی حاصل کرے گا، اور جو کوئی نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہی اس چیز کا نقصان ہوگا۔ آگے دیکھیں، فی صحف مکرمہ، یہاں سے قرآن مجید کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے ان کے ایسے اوصاف اور عالی شان اس کی صفات ہیں جو کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ان آیات کے اندر ذکر کی جا رہی ہیں۔ کل 4 آیات ہیں، ایک ہے فی صحف مکرمہ، دوسری مرفوعات مطہرہ، تیسری بیعیدی سفرہ، اور چوتھی ہے کرام بررہ۔ تو پہلی صفت تو اس قرآن مجید کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے ایسے صحیفوں کے اندر ہے، مکرمہ، ایسے صحیفوں میں محفوظ ہے جو کہ مکرم ہے۔
اب مکرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مکرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ مقبول اور پسندیدہ، ایسے صحیفوں کے اندر یہ قرآن مجید یہ محفوظ ہے۔ اور آگے فرمایا مرفوعات مطہرہ، اور وہ جو صحیفے ہیں وہ ایسے بلند اور عالی شان ہے اور اونچی جگہ پر ہیں۔ مرفوع اونچے کیے ہوئے ہیں۔ اب اونچے کیے ہوئے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید یہ اولاً لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا تھا، اور لوح محفوظ ہے وہ بھی بہت بلند جگہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں تو جب وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، آسمان دنیا یہ بھی بلند اور اونچی جگہ ہے، اس لیے قرآن مجید کی صفت یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اونچا اور بلند صحیفوں کے اندر محفوظ ہے۔ آگے فرمایا کہ مطہرہ، پاک کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو صحیفے ہیں یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کی آیات ہیں اور اس کے جو پارے ہیں یہ پاک اور مقدس یہ صحیفے ہیں۔ اس کو حائضہ عورت، نفاس والی عورت، بے وضو اور جنبی یہ والے جو افراد ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، ان ایسے لوگوں کا اس کو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا بِأَیْدِی سفرہ، سفرہ یہ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اب سفرہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو دو بتائی تھی کہ اس کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کاتب کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ اس کے لکھنے والے ایسے فرشتے ہیں جو کہ ان فرشتوں کی دو صفات آگے ذکر کی جا رہی ہے، کرام بررہ، وہ نیک فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں، یا پھر اس سے مراد ہے انبیاء کرام یا پھر کاتبین وحی۔ تو جو بھی اس قرآن مجید کو لکھے گا وہ جو لکھنے والے ہیں وہ بڑے ہی باعزت اور معزز یہ لوگ ہیں جو اس کو لکھنے والے ہیں۔ یا پھر اس میں یہ بھی معنی ہو سکتا ہے سفرہ کا کہ یہ قاصد کے معنی کے اندر ہو پہنچانے والے، تو جو بھی قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے وہ سارے کے سارے ہی معزز ہیں اور وہ پاک اشخاص ہیں، پاک ذاتیں ہیں، نیک وکار لوگ ہیں۔ اس کے اندر علماء بھی داخل ہو جائیں گے، اس کے اندر قراء یہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ جو بھی اس قرآن مجید کی واعظ کے اندر، تبلیغ کے اندر اپنا حصہ شامل کرے گا وہ اس آیت کی روح سے اس کے اندر وہ داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کو قرآن مجید سے جو ان لوگوں نے نصیحت حاصل نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ اس کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا جو انکار تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر اور غرور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو اس کی اصلیت بتا کر اس کی حیثیت بتا رہے ہیں کہ تمہاری اصل اپنی طرف تو دیکھو ذرا، تمہارے پر اللہ کی مارو کس قدر انسان یہ ناشکر ہے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی اصل کی طرف تو دیکھے، اس کی جو اصل ہے وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے؟ وہ پیدا ہوا من نطفہ، گندے پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے گندے پانی کے قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے۔ مرد کی منی کا قطرہ جو ادھر سے ہی انسان کا نطفہ بنتا ہے۔ اب یہ جو مرد کی منی کا قطرہ یہ ناپاک ہوتا ہے، کپڑے پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس گندے پانی کے قطرے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس گندے پانی سے قطرے سے پیدا ہونے والی مخلوق اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کردہ جو پیغام ہے وہی ہے اس چیز کا انکار کرے۔ ایسے شخص کو یہ والی چیز زیب نہیں دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنی جو شخصیت ہے اور اپنی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ اس کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، فقط درا۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اندازے سے اس کو بنایا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا بڑی ایک حکمت سے، اس کا قد اتنا ہوگا، اس کی جسامت اتنی ہوگی، اس کے اعضاء اتنے ہوں گے، انگلیوں کے جوڑ اتنے ہوں گے، آنکھ ایسی ہوگی، ناک ایسے ہوں گے وغیرہ ذالک، ایک خاص اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر چیز بہت زیادہ متناسب مقدار کے اندر پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سر ہی انسان کا 6 فٹ کا سر ہی ہوتا باقی جسم 2 فٹ کا ہوتا تو بڑا عجیب سا لگنا تھا، تو اس طریقے سے نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ پہ بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم، ایک بہت اچھی صورت اور ڈھانچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور فقط درا کی ایک تفسیر اور بھی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کا اندازہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کو مال کتنا ملے گا، اس کو رزق کتنا ملے گا، یہ کس قسم کے اعمال کرے گا۔ تو یہ ساری یہ والا بھی اس تفسیر کے اندر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر کیا کی گئی ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی ہے تو پھر بطن مادر میں یعنی جو اس کی والدہ کے پیٹ کے اندر اس کو رکھا ہے، وہ 3 اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کی ہے والدہ کے پیٹ میں۔ تو دیکھیں پھر اس کے بعد اس تخلیق کی جو تفصیل ہے وہ جو باہر والے لوگ ہیں ان کو تو معلوم نہیں ہوتی کہ اندر کس طریقے سے اعضاء بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر تمام اعضاء کو بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دنیا کے اندر آیا ہے تو جب وہ دنیا میں آیا تو جو اس کا راستہ تھا نکلنے کا ماں کے پیٹ سے وہ انتہائی تنگ راستہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس تنگ راستے کو آسان کر دیا، اور 4-5 پاؤنڈ کا جو ایک صحیح سلامت ایک بچہ ہوتا ہے وہ صحیح سلامت اس راستے سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس راستے کو آسان کر دیا ہے۔
پھر اسی طریقے سے بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ راستہ آسان کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جیسے عمل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ نیکی کا عمل کرنا چاہتا ہے تو نیکی کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اگر وہ برائی کا عمل کرنا چاہتا ہے تو برائی کا عمل اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر انسان دنیا کے اندر آ جاتا ہے اور دنیا کے اندر آ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر انجام کار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ موت عطا کرتے ہیں، اس کو وفات دے دیتے ہیں، پھر اس کو قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہیں انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا کی ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں رکھا ہے، پھر اس کو انجام کار وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پھر آخر میں یہ بھی فرمایا اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا اور اس کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کافر اور مشرک لوگ آج آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، دنیا کی فانی زندگی کے چند روز کے مزے اٹھا سکتے ہیں، لیکن انجام کار ان کو دربار الہی کے اندر پیش ہونا پڑے گا اور اپنی ساری کرتوتوں کا حساب یہ دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عبسہ ہے، آیت نمبر 23 سے لے کے 32 تک ہے، سبق نمبر ہمارا 7 ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک تو انہی آیات کا لفظی ترجمہ کریں گے، دوسرا ہم اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ آیات کی تلاوت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم۔ صدق اللہ العظیم۔ بہرحال یہ آیت کی میں نے تلاوت کر دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ کلا ہرگز، لما ابھی تک نہیں، یقضی پورا کیا، ما وہ چیز، امرا حکم دیا اللہ نے، ہو اس انسان کو، فل چاہیے، ینظر دیکھے، الانسان انسان، الا طرف، طعام کھانا، ہی اس کا، بے شک ہم نے، سببنا اونڈیلا یا گرایا، بہایا، مختلف معنی آپ کر سکتے ہیں، الماء پانی کو، سبا بہانا، ثم پھر، شققنا چیرا ہم نے، الارض زمین کو، چیرنا، فا پھر، انبتنا اگایا ہم نے، فی میں، ہا اس کے، حبا دانے کو، واو اور، عنب انگور، واو اور، قضبہ سبزیاں، واو اور، زیتون، واو اور، نخلا کھجور، واو اور، حدائق باغات، غلبہ گھنے، واو اور، فاکہہ میوہ، واو اور، ابا گھاس، متاعن فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، واو اور، لام لیے، انعام جانور، کم تمہارے۔ یہاں تک لفظی ترجمہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے با محاورہ ترجمے کی طرف۔ پہلے یہ دیکھیں، کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں، ابھی تک پورا نہیں کیا انسان نے اس چیز کو جس کا حکم کیا ہے اللہ نے اس کو۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، بے شک ہم نے پانی کو بہایا ہے، پانی کو بہانا، اور پھر ہم نے زمین کو چیرا ہے، زمین کو چیرنا، اور ہم نے اس میں سے دانے کو اگایا ہے، انگور کو اگایا ہے، اور سبزیوں کو اگایا ہے، اور زیتون کو اگایا ہے، اور کھجور کو اگایا ہے، اور گھنے باغات کو اگایا ہے، اور میوے کو اور گھاس کو، تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو چکا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ کلا یہ حرف ردہ ہے، یقضی، دیکھیں اس کا باب آتا ہے ضربہ، قضا یقضی، اصل میں تھا یقضیو تھا، اور اس کے بعد یا ساکن ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد لم یخشا لم یرمی والے قانون کے تحت آخر سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا۔ اور آگے دیکھیں میم الف ما، یہ اسم موصول ہے، امرا یامرو، اس کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، آرڈر دینا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ آگے دیکھیں لینظر، یہ اصل میں امر کا صیغہ ہے، امر غائب کا، نظر ینظر، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، باب اس کا آتا ہے نصرہ، اور لینظر یہ اسی سے امر کا صیغہ ہے۔ طعام، یہ واحد کا لفظ ہے، اس کی جمع آتی ہے اطعمہ،
اور باب اس کا آتا ہے سامیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھانا، یہ بھی ہو گیا۔ آگے دیکھ لیں، سبا یسبو، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا انڈیلنا، پانی کا بہانا، اور اسی طریقے سے جو آگے لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سبن، یہ اسی سے ہی اس کا مصدر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی کو انڈیلا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، شققنا، شقہ یشقو، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا، اور یہ جو آگے ہے نا شکن، یہ اسی کا ہی مصدر ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر سے پانی بہایا، پھر اس کے بعد زمین کو چیر دیا اور پھاڑ دیا، اور اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں اگائی ہیں۔ آگے دیکھیں، امبتنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے، امبتا ینبت امبات، اس کا مطلب ہوتا ہے اگانا کسی چیز کو، اور حبا یہ دانے کو کہتے ہیں، اور عنب یہ انگور کو کہتے ہیں۔ اور آگے لفظ دیکھیں قصبہ، باب اس کا آتا ہے ضربہ، اور اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے کاٹنا، تو جو سبزی ہے، سبزی کو بھی قصب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھی کاٹ کر پکایا اور کھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے زیتون آپ کو پتہ ہے، نخلا یہ کہتے ہیں کھجور کو، اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں حدائق، یہ جمع ہے حدیقہ کی، یہ باغ اور باغیچے کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں غلبہ، یہ غلباؤ اس کا مفرد آتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے، اور باب اس کا آتا ہے ضربہ یضربو، غلبہ یغلبو، اس کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ابا، ابا کہتے ہیں خشک یا تر گھاس کو، اور باب اس کا آتا ہے ناصرہ۔ متان یہ سامان کو کہتے ہیں، اور انعام اس کا مطلب ہوتا ہے چپائے۔ تو یہاں تک ہماری لغوی صرفی تحقیق یہ مکمل ہو چکی ہے، لفظی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ انہی آیات کی ترکیب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سورہ عبسہ کی آیت نمبر 23 سے لے کے 32 تک ان کی ترکیب کریں گے۔ کلہ یہ حرف ردہ ہے، لما یقضی یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور میم الف ما اسم موصول ہے، امرا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو کہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ ہے، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر لما یقضی فعل کا مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، فا تفسیریہ لینظر فعل الانسانی اس کا فاعل ہے، الی حرف جر طعام مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر لینظر فعل کے متعلق ہے، لینظر فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ جو طعام ہے نا، اس کو آپ نے بنانا ہے مبدل منہ، اور یہ جو آگے والی جو آگے آیات ہیں یہ پورے کے پورا جملہ بن جائے گا اس سے بدل، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر الی جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر پھر یہ لینظر فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو اگلی آیات ہیں آپ نے اس کو ماقبل والی آیات سے اس طریقے سے اس کو مربوط کرنا ہے۔ آگے چلیں، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، الف ضمیر اس کا اسم ہے، اور سببنا یہ فعل ہے، نون الف نا اس کا فاعل ہے، الما یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور سبا یہ بنے گا مفعول مطلق، اور سببنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو انا حروف مشبہ بالفعل ہے اس کی بن جائے گا خبر، انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور اس کا جو آگے والے جملے نا وہ اس کے اوپر اس کا عطف بن جائے گا۔ ثم حرف عطف ہے، شققنا یہ فعل ہے، اور ناظمیر یہ بن جائے گا اس کے لیے فاعل، الارض یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول، شقہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول مطلق، شققنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول ہے، اور یہ آگے والا جو جملہ یہ معطوف ثانی ہے۔ آگے چلیں، انبتنا یہ فعل ہے، نون الف نا یہ اس کا فاعل ہے، فیہا جار مجرور مل کر یہ انبتنا فعل کے متعلق ہے، حبن معطوف علیہ، واو حرف عطف، عنبن یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، یہ معطوف ثالث، یہ معطوف رابع، اور حدائق کا موصوف غلبہ موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا معطوف خامس، اور فاکہہ یہ بن جائے گا معطوف سادس، اور ابا یہ معطوف سادس۔ یہ 7 معطوف بن جائیں گے، تو معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کر یہ بن جائے گا انبتنا کے لیے مفعول، اور یہ جو آگے ہے نا یہ پورے کا پورا جملہ ہو کر یہ اسی انبتنا کے لیے بن جائے گا مفعول لہو۔ کیسے بنے گا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، متان یہ شبہ فعل ہے، لکم جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، لام حرف جر ہے، انعام مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ متان شبہ فعل کے متعلق ہوگا، متان شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا انبتنا کے لیے مفعول لہو۔ تو انبتنا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر اس کا عطف بن جائے گا اسی شققنا الارض شقہ کے اوپر، تو یہ بن جائے گا معطوف اول تھا، یہ بن جائے گا معطوف ثانی، تو معطوف اول اپنے دونوں معطوفات سے مل کر اس کا معطوف علیہ یہ تھا، تو یہ دونوں اس کے معطوفات ہیں، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر یہ بدل استعمال بنے گا طعام سے، اور طعام مبدل منہ اپنے بدل استعمال سے مل کر الی جار کا مجرور،
جار مجرور مل کر یہ لینظر فعل کے متعلق ہوگا۔ اچھا اس میں جو متاع لکم ولانعامکم ہے اس کو آپ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں ترکیب اس کی، مطلب میں نے تو اس کے لیے مفعول لہو بنایا تھا نا امبتنا کے لیے، آپ اس کو مفعول مطلق بھی بنا سکتے ہیں، متعناکم متاع لکم ولانعامکم۔ متعناکم مطلب ہم نے تمہیں فائدہ دیا جو تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدہ ہے۔ متعناکم یہ کریں نا آپ، متانا یہ فعل ہے، نون الف نا اس کا فاعل ہے، کم ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول بھی، اور یہ جو متاعن ہے یہ اسی کے لیے بن جائے گا مفعول مطلق۔ تو مفعول فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو دونوں طریقوں سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورہ نازعات کے اندر بھی اس کے اندر 2-3 ترکیبی احتمال تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 23 سے لے کے 32 ہے، ان آیات کی گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ترکیب کر لی تھی، آج کے اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر کریں گے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط کیا ہے اور ان کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں ماقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بڑا کیا، اور حتیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور قبر کے اندر داخل کر دیا۔ تو مقصد تھا کہ انسان کو تنبیہ ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا، توحید کے اوپر ایمان لے کے آتا، رسالت کے اوپر ایمان لے کے آتا۔ تو یہ والی جو آیات ہیں انہی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی دیگر نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کر اسی چیز کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، رسالت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، لیکن جو انسان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور نہیں کیا، جو سابقہ جو نعمتیں ذکر کی گئی تھی تخلیق انسانی سے متعلقہ ان نعمتوں کے اندر بھی غور نہیں کیا، اور یہ لفظ تعالیٰ فرمانے لما یقضی ما امرا، انسان نے اس کام کو پورا نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ دلائل قدرت کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا اور نافرمانی اور سرکشی کو چھوڑ دیتا، لیکن انسان نے یہ جو حکم الہی تھا اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید کچھ اپنی نعمتیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے اندر غور کرے کہ ہم نے کیسی کیسی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر غور کرنے کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو منعم حقیقی ہے ان کی نعمتوں کی شکر ادا کیا جائے اور ان کے نعمتوں کے احسان مندی سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جو تم کھانا کھاتے ہو یہ ہمارے سامنے تو پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے کتنے مراحل ہیں، اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو توحید کو اختیار کر لے گا اور ظلم اور سرکشی کو چھوڑ دے گا۔ وہ کون کون سی نعمتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو کھانا تم کھاتے ہو اس کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، مطلب جیسا کہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ بادل جاتے ہیں، بادل بھاری ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش سے میٹھا پانی برستا ہے، اگر کھارا پانی برستا یا پھر اسی طریقے سے کڑوا پانی برستا تو پھر اس سے فصلیں اگانا ممکن نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اٹھا کے اس سے میٹھے پانی کی بارش نازل کی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس پانی گرنے کی وجہ سے، بارش کے قطروں کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ اگر زمین سخت ہوتی، ہارڈ ہوتی کہ جس کے اوپر پانی کے قطرے گرتے تو وہ پھٹتی ہی نہ، تو پھر ظاہر بات ہے اگر پانی اندر نہ جاتا تو پھر اس سے جو مختلف قسم کی فصلیں اور اناج ہے یہ بھی انسان کو حاصل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بارش کا پانی اترتا ہے تو زمین کے اندر اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور اس سے فصلیں اگانے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے زمین یہ فصلیں اگا دیتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو بیج سے پھر نشو و نما ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دانے اگاتے ہیں۔ اب دانے کون سے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ہر قسم کے دانے آ سکتے ہیں، اس کے اندر گندم بھی ہے، اس کے اندر چنا بھی ہے، اس کے اندر جوار بھی ہے، اس کے اندر دالیں بھی ہیں، جو بھی غلہ ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر داخل و شامل ہے۔ ہر قسم کی جو فصل ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین سے ہی اگاتے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو انگور ہیں، انگور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پانی سے ہی اگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قصبہ اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو چونکہ اس سے مراد ہے یہاں پہ سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اور کچھ ویسے ہی ہیں، کچھ کو پکا کر کھاتے ہیں، کچھ کو بغیر پکائے کھاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو سبزیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ وزیتون و نخلا، پھر اسی طریقے سے جو مبارک پھل ہے زیتون وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ نخلا کھجور ہے، کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ وحدائق غلبا، اور جو گھنے گھنے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، خوبانی کے باغات ہیں، مختلف پھلوں کے باغات ہیں،
آم کے باغات ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہی اگائے ہیں، جس سے انسان کو پھل بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر انسان کو گرمیوں کے اندر وہاں سے ٹھنڈی چھاؤں یہ بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو درخت ہے، درخت کی لکڑی سے بھی انسان اپنے مختلف کام یہ کر لیتا ہے۔ وفاقیت و مربع مختلف قسم کے میوے جات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے ہی اگائے ہیں۔ وابا اور جو گھاس پھوس ہیں جو کہ جانور کھاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہی اگائے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ جو ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور تمہارے جو جانور اور تمہارے جو چپائے ہیں جن کو تم پالتے ہو، مثال کے طور پہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، اور اسی طریقے سے بکریاں وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے جانور یہ بھی اسی زمین سے اگنے والی فصلوں سے ہی اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی جانوروں سے تم کام میں لا کے اپنے مختلف کام یہ کرتے ہو۔ تو ان ساری کی ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم حقیقی ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی اور سرکشی کو چھوڑا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، لما یقضی ما امر، انسان جو ہے اتنی قدرت الہی کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اندھا، گونگا اور بہرا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ کی ترجمہ و تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ آج سورہ عبسہ کی آیات کا ہم لغوی صرفی تحقیق کریں گے اور اسی طریقے سے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آپ ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، پھر بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اور آخر میں پھر انشاءاللہ انہی آیات کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اذا جب جاءت آئے گی، الصاخہ سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، یوما وہ دن ہوگا، یفر بھاگے گا، المرء انسان، من سے، اخی بھائی، ہی اس کے، واو اور والدہ ہی اس کی، واو اور ابی والد ہی اس کا، صاحبہ بیوی ہی اس کی، واو اور بنی بیٹے ہی اس کے، لام لیے، کل تمام، امرا آدمی، من سے، ہم وہ، یومئذ اس دن، شان حالت، یغنی بے پرواہ کر دے گی، ہی اس کو، وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن، ضاحکہ ہنسنے والے، مستبشرہ خوش، واو اور وجوہ چہرے، یومئذ اس دن، علا پر، ہا ان کے، غبرہ غبار، ترحقو چھا رہا ہوگا، ہا ان کے، قطرہ سیاہی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہی ہیں، کفرہ کفار یا کافر، الفجرہ بدکار۔ یہ آیات کا لفظی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی لغوی صرفی تحقیق کریں گے۔ اور جب آئے گی کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز، وہ ایسا دن ہوگا جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اور اپنی والدہ سے، اور اپنے والد سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹوں سے، اور ہر آدمی کے لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، اور بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن ان پر گرد و غبار ہوگا، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کافر اور بدکار ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے جاءت، جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور اسی سے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فی الماضی معلوم سے۔ اگلا لفظ دیکھیں الصاخہ، اصل میں تھا صاخخۃ، خا کا خا کے اندر ادغام ہو گیا تو یہ بن جائے گا صاخہ۔ باب اس کا آتا ہے ناصرہ، اور مطلب ہے وہ آواز، ایسی سخت آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔ مراد ہے اس سے نفخہ ثانیہ، یعنی جو دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا۔ آگے دیکھیں فرّ یفر، اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، اور اسی سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ یوم جو بار بار گزر چکا ہے، اس کی جمع یام آتی ہے، دن کو کہتے ہیں۔ المرء یہ کہا جاتا ہے آدمی کو، اسی کی مونث آتی ہے المرأۃ جو کہ مشہور و معروف ہے۔
اخی یہ بھائی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے اخوات. والدہ کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع امہات آتی ہے. اور ابی یہ والد کو کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں صاحبتن یہ بیوی کو کہا جاتا ہے. اور بنی یہ اولاد کو کہا جاتا ہے، یعنی بیٹوں کو کہا جاتا ہے. آگے دیکھیں امرا یہ گزر چکا ہے. یومئذ یہ بار بار تفصیل کے ساتھ اس کی ترکیب ہو چکی ہے. یومئذ کانا کا ادا تھا، پر جب ہم ترکیب کریں گے وہاں پر بھی میں اس کو دہرا دوں گا. شان کہتے ہیں اہم معاملے کو، حالت کو. اس کی جمع آتی ہے شؤون. اور اگلا لفظ دیکھیں یغنی. اغنا یغنی اغنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ کر دینا. اصل میں تھا یغنیو تھا، باب اس کا آتا ہے فعال، پھر آخر میں ہم نے یا کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا یغنی. وجوہ یہ جمع ہے وجہن کی، چہرے کو کہا جاتا ہے. اور اگلا لفظ دیکھیں مسفرہ. اسفرا یسفر اسفارن، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. باب اس کا آتا ہے افعال، اور اسی سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے اسم فاعل کا. اور ضاحکہ. ضاحکہ یضحک، باب اس کا آتا ہے سمیع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا. اور اس کے بعد اب آگے لفظ دیکھیں مستبشرہ. استبشرہ یستبشر استبشار، باب اس کا آتا ہے استفعال، اور اسی سے واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مراد ہے اس سے خوش ہونا. وجوہ یہ پہلے گزر چکا ہے، یومئذ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگلا لفظ دیکھیں غبرہ. غبرہ یہ باب اس کا آتا ہے نصرہ. غبرہ یا غبورو، اس کا مطلب ہوتا ہے گرد آلود ہونا، غبار آلود ہونا. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ترحقو. راہی کا یرحقو، باب اس کا آتا ہے سامیہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھا جانا. قاطرہ یہ کہا جاتا ہے گرد و غبار کو، سیاہی کو. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غبرہ یہ بھی گرد و غبار ہے، قاطرہ یہ بھی گرد و غبار ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں ان دونوں کے درمیان فرق ہے. جو تو ہے نا قاطرہ، وہ اٹھتا ہوا غبار جس میں اوپر چل کے پانی کی آمیزش ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے قاطرہ. اور جو غبرہ ہے وہ نیچے رہنے والا جو غبار ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے غبرہ. آگے چلیں اگلا لفظ ہے کافرہ. دیکھیں کافر کی جمع ہے، کافر کی جمع کفار بھی آتی ہے، کافر کی جمع کفرہ بھی آتی ہے. اور اسی طریقے سے جو فاجرہ ہے یہ جمع ہے فاجر کی، اور فاجر کہا جاتا ہے بدکار کو. بہرحال یہ لغوی صرفی تحقیق یہاں تک ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر انہی آیات کی ترکیب کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں سورہ عبسہ کی آیت نمبر 33 سے ترکیب کریں گے. تفسیریہ اذا حرف شرط ہے، جاءت یہ فعل ہے، الساخہ یہ بنے گا مبدل منہ، اور یوم یہ بن جائے گا مضاف. اور یہ جو پورا جملہ نا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پورا جملہ ہو کر اس سے یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ بنے گا. مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبدل منہ کا بن جائے گا بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ بن جائے گا جاءت کا فاعل. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر بن جائے گا یہ شرط، اور اس کی جزا یہ محذوف ہوگی. اب اس کو آگے چلیں. یوم یہ مضاف ہے، یا فرو یہ فعل ہے، المرء یہ بنے گا اس کا فاعل. من حرف جر، اخی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے، امی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف اول، یہ معطوف ثانی، یہ معطوف ثالث، اور یہ سارے معطوف رابع. یہ سارے مضاف مضاف الیہ بنیں گے. تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ سارے بن جائیں گے معطوف علیہ معطوفات سے مل کر. یہ پھر بن جائے گا من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ یفر فعل کے متعلق ہوگا. یفر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر جو الساخہ مبدل منہ بنایا تھا، اس سے آپ اس کو بنا دیں گے بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ جاءت کا فاعل بن جائے گا. جاءت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اذا کی وجہ سے بن جائے گا شرط، اور اس کی جو جزا ہے وہ جزا محذوف ہوگی. اب محذوف جزا کیا نکلے گی؟ اشتغل کل واحد بنفسہ، یہ جزا محذوف نکلے گی. میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. اشتغل فعل کل واحد مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے. بار فجر نفس مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی اشتغل فعل کے متعلق ہے. تو فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا شرط کی جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطی جزائی ہوگا. کیونکہ ترجمے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی جس دن قیامت واقع ہوگی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، والدین سب سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص اپنے ساتھ ہی مصروف اور مشغول ہوگا. تو بہرحال اس کی ایک ترتیب ہے، یعنی یہ یوما کو آپ الساخہ سے بدل بنائیں. اس کی ایک اور ترکیب بھی بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے اس کو آپ مفعول فی بنا دیں اعنی فعل محذوف کا. اعنی فعل، اس میں جو انا ضمیر وہ ہوگا فاعل، اور یہ جو پورے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا سارے کا سارا اس کے لیے مفعول فی. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو دونوں ترکیبیں آپ اس کی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اصل میں یہ جو ہے نا لکل، اس سے پہلے آپ حاصل شبہ فعل محذوف نکالیں. حاصل لکل امرئ، اور اس کے بعد جو منہم ہے اس سے پہلے ہوگا کائن، شبہ فعل محذوف ہوگا. آگے ایسے ہی ہے منہم.
اب اس کی ہم نے ترکیب کرنی ہے. ترکیب کس طریقے سے ہوگی؟ پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو پورے جملہ ہے یہ بن جائے گا خبر مقدم، یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور یہ والا جو جملہ ہے یومئذ شان یغنی یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر. تو خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ایک بات. اب اس کی ترکیب دیکھیں کیسے ہوگی. لام حرف جر ہے، کل مضاف، امرا یہ بنے گا موصوف، اور یہ جو آگے ہے نا کائن، یہ پورے جملہ ہو کر یہ بن جائے گا امرا موصوف کی صفت. کیسے؟ منہم جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگا. شبہ فعل محذوف اس میں ہوا ضمیر فاعل، اپنے محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ امرا موصوف کی بن جائے گا صفت. اس کی امرا موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ کل مضاف کے لیے مضاف الیہ، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ حاصل شبہ فعل کے متعلق ہے. حاصل شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم. آگے چلیں. یومئذ شان یغنی. اب یہ جو یومئذ ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یوم اذ کان کذا. اس کی ترکیب بار بار ہو چکی ہے. یوم یہ مضاف ہوگا، اذ کان کذا یہ پورا جملہ ہو کر اس یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو پیچھے یغنی ہے آگے، اس یغنی کے لیے بن جائے گا مفعول فی، اور یہ شان یہ بنے گا موصوف. یغنی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، یہ ضمیر مفعول، اور یہ اسی طریقے سے یومئذ یہ بھی بنے گا یغنی کا مفعول. تو یغنی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ بن جائے گا شان موصوف کی صفت، شان موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، اور یہ بن جائے گی خبر مقدم. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اس ترتیب سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے. آگے چلیں. وجوہ یہ بن جائے گا مبتدا، اور یومئذ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا یومئذ کان کذا، تو مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول فی مسفرہ کے. مسفرہ شبہ فعل اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، تو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور اسی طریقے سے مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی بن جائے گی خبر اول، ضاحکہ بن جائے گی خبر ثانی، مستبشرہ یہ بن جائے گی خبر ثالث. یہ دیکھیں سارے کے سارے شبہ فعل ہوں گے. ضاحکہ اس میں بھی ہی ضمیر بنے گی اس کے لیے فاعل، اور مستبشرہ اس میں بھی ہی ضمیر فاعل بنے گی. سارے کے سارے شبہ فعل اپنے جملے اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر یہ اسی طریقے سے یہ جو مبتدا بنایا تھا ہم نے وجوہن، اس مبتدا کی خبریں بنے گی. یہ خبر اول، یہ خبر ثانی اور یہ خبر ثالث. تو مبتدا اپنی ساری خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. اب یہ جو اگلی آیت ہے اس کی ترکیب دیکھیں جو غبرہ ہے یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو علیہ ہے جار مجرور مل کر یہ کائنتن شبہ فعل کے متعلق ہو کر اس میں ہی ضمیر ہوگا اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی بن جائے گی خبر غبرہ کی. تو یہ تو بن گیا مبتدا خبر. اب اس کے بعد اب پیچھے ہیں ذرا. واو یہ حرف عطف ہے، وجوہن یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا علیہ غبرہ یہ پورا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو وجوہن تھی اس کی بن جائے گی خبر اول. اب یہ بھی ہو گیا ہے، یہ بھی ہو گیا. اب یہ درمیان والا یہ رہ گیا یومئذ. یہ جو یومئذ ہے آپ اس کو اس طرح کا مفعول فی بنائیں گے. یوم یہ مضاف ہے، اذن اذ کان کذا پورا جملہ ہو کر اس یوم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ترحقو ہے اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی. اور یہ جو ہے نا ترحقوہا قطرہ، یہ جو غبرہ تھا نا اس کی خبر اول تھی علیہ، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ اسی غبرہ کی بنے گی خبر ثانی. دیکھیں ذرا کیسے بنے گی. ترحقو یہ فعل ہے، حاضر مفعول ہے، قطرہ یہ بنے گا اس ترحقو کا فاعل. ترحقو فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ غبرہ مبتدا کی بنے گی خبر ثانی. تو غبرہ مبتدا اپنی علیہ خبر اول اور یہ ترحقوہا قطرہ یہ خبر ثانی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا یہ جو وجوہن مبتدا تھی اس مبتدا کی خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ایک ترکیب ایسے ہو سکتی ہے، ایک آپ اس کی ترکیب اور بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ترحقوہا قطرہ ہے اس کو آپ غبرہ کی خبر ثانی نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو غبرہ کی صفت بنا دیں. اب اس میں کیا ہوگا کہ غبرہ یہ بن جائے گا موصوف، اور یہ جو علیہ ہے یہ اس کی بنے گی خبر، اور یہ ترحقوہا یہ پورا جملہ ہو کر اس موصوف کی بن جائے گا صفت. موصوف اپنی صفت سے مل کر اور یہ پھر بن جائے گا یہ مبتدا ہوگا، اور یہ ہوگی علیہ ہوگی اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ وجوہ مبتدا کی خبر ہوگا. اس طرح اس کی آپ دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں. اب آگے چلیں. اولئک یہ بنے گا مبتدا، ہم مبتدا ثانی، الکفرہ یہ بنے گی اس مبتدا ہم مبتدا کی خبر اول، اور الفجرہ یہ اسی ہم مبتدا کی خبر ثانی. تو ہم مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر یہ پھر بن جائے گا اولئک مبتدا کی خبر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. تو اس ترتیب سے آپ نے اس پوری صورت کی ترکیب کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اما پارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عابسہ ہے، آیت نمبر 33 سے ان آیات کی ہم نے لغوی صرفی تحقیق بھی کر لی ہے، ترکیب بھی کر لی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، دیکھیں اس سے جو پہلے والی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل ذکر کیے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے نازل ہونے کا ذکر کیا، زمین سے غلہ اگانے کا ذکر کیا، چارہ اگانے کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی جو نعمتیں ہیں، باغات ہیں، پھل وغیرہ ہیں، ان سب کا ذکر کر دیا ہے۔ دلائل قدرت کے بیان کے بعد اب جو اصل مضمون ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قیامت اور اس کی جو احوال ہیں، اس کی جو ہولناکیاں ہیں، اس کا ان آیات کے اندر تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور جو قبول نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی کو ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، مطلب یہ کہ تم ابھی تو ناشکری کر رہے ہو، لیکن جب کانوں کو بہرا کر دینے والی سخت آواز آئے گی تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ مراد اس سے ہے نفخہ ثانیہ، مطلب یہ کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ پہلے پھونکا جائے گا، پھر جب دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، تو یہ اس سے مراد ہے، قیامت کا شور یہ مراد ہے اس سے۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اپنی ناشکری کا مزہ یہ معلوم ہو جائے گا۔ آگے اس جو قیامت کا دن ہے نفخہ ثانیہ کے وقت، اس دن کی کچھ حالات و خصوصیات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، وہ ایسا دن ہوگا، اس دن کی ایسی دہشت ہوگی، ایسی خوفناک ہیبت ہوگی کہ ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا۔ جو انسان ہیں اپنی زندگی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ یہ رہتا تھا، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ مانوس ہوتا تھا، اور زندگی کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ان کے لیے انسان کتنی زیادہ کوشش اور جد و جہد کرتا ہے، ساری کی ساری زندگی یہ کھپا دیتا ہے کہ جو میری فیملی ہے ان کو ترقی حاصل ہو، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ لیکن قیامت کے دن کے حالات یہ ہیں کہ اس دن ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ہر انسان اپنے قبیلے سے بھاگے گا، اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اپنے والدین سے بھاگے گا، حتیٰ کہ جو اپنے بیوی بچے ہیں ان سے بھی دور بھاگے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذمہ ان کا کوئی حق نکلتا ہو، اور آج قیامت کے دن جس دن مجھے خود نیکیوں کی بڑی سخت ضرورت ہے، مجھے ان کو اپنی طرف سے نیکیاں نہ دینی پڑے، ان کا کوئی حق نہ دینا پڑے۔ تو اس لیے جو انسان ہے اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے، اس دن کی خوفناکی کی وجہ سے، اس دن کی ہیبت کی وجہ سے اپنے ہی قریبی لوگوں سے یہ بھاگے گا، اور ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے، میں جہنم سے بچ کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آگے دیکھیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس دن ایسی حالت ہوگی جو اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے گی۔ دیکھیں جو یہاں پہ ذکر کیا تھا نا کہ آدمی بھاگے گا اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے، اسی کی وجہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ ہر آدمی کو اس دن اپنی فکر ہوگی کہ کسی طریقے سے میری نجات ہو جائے اور میں جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلا جاؤں۔ تو اسی حالت کی وجہ سے، اسی فکر کی وجہ سے وہ دوسرے ہر بندے سے بے رغبت ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی، جن کے ساتھ اس کو دنیا کے اندر بڑی محبت ہوتی تھی، بڑا تعلق ہوتا تھا، ان سے بھی بے پرواہ ہو جائے گا، صرف اپنی ہی اس وقت فکر ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، پھر اس میں ہوگا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے حساب کتاب امت کا شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد جو آگے والے حالات ہیں وہ یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ چہرے تو ایسے ہوں گے جو کہ کھلے ہوئے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ وہی والے چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی گزاری تھی۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے ان کے جو چہرے ہیں وہ کھل اٹھیں گے، اور یہ ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو دائمی جنت ہے اس کے ہم حقدار بن رہے ہیں۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، البتہ اس کے برعکس اس دن ایسے چہرے بھی ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار چھا رہی ہوگی، جن کے اوپر سیاہی اور تاریکیاں چھا رہی ہوں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن بعض چہرے تو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ جو سیاہ ہوں گے چہرے۔ یہاں پر بھی اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کے اوپر سیاہی کی پرتیں چھاری ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے قرآن مجید میں کہ گویا کہ اندھیری رات کے پرت ان کے چہروں کے اوپر لپیٹ دیے گئے ہیں۔ اس طریقے جو قیامت کے دن جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے چہرے سیاہ اور تاریک ہوں گے، گرد و غبار ان کے اوپر چھا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو نافرمان تھے،
جو کفار و مشرکین تھے، بدکار یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا، کل قیامت کے دن یہ افسوس کا اظہار کریں گے اور یہ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، لیکن ان کو یہ پریشانی، ان کو یہ افسوس اور ان کو یہ غمگین ہونا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ان کے پاس ابھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کے یہ مستحق بن سکتے ہیں۔